بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویئرس, صنم جاوید صاحبہ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ عمران خان کی زندگی میں ہی عمران خان کا جانشین ڈکلیئر کر دے کہ مراد سعید عمران خان کا جانشین ہے, اور مراد سعید کی گزشتہ 1.5 سال سے کیا قربانی ہے. اور دوسری جو ہماری خبر ہے وہ ہے ایران پر دوبارہ حملہ ہونے جا رہا ہے, جس کی اپروول جسے کہہ سکتے نا ہڈنلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دے دی ہے. پاکستان بھی انڈیا کے نشانے پہ, لیکن الحمدللہ پاکستان اپنا دفاع کر لے گا. اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ مزید مضبوط ہو. ویئرس, گزشتہ 24 گھنٹوں سے صنم جاوید اس وقت سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے اندر جتنا فتنہ, جتنی شرارت, جتنی خلفشار پیدا کر سکتی تھی, جتنی ڈویژن پیدا کر سکتی تھی انہوں نے کی. ان کے نشانے پہ خان صاحب کی بہن ہے علیمہ خان صاحب ہیں, یعنی خان فیملی ہے, اور دوسری طرف ان کے نشانے پر پی ٹی آئی کے وہ سپورٹر ہیں جو علی امین گنڈا پور کو تنقید کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ صنم جاوید کو جب سے قید ہوئی ہے, بلکہ قید بھی جب ان کو ہوئی تھی تب بھی وہ کے پی میں چھپی ہوئی تھی, وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہیں یا وزیر اعلیٰ کی اشیر بعد میں علی امین گنڈا پور کی. اور علی امین گنڈا پور, شیر افضل مروت, شاہزانہ گلزار اور اس طرح کے جتنے دیگر وہاں پہ لیڈران ہیں وہ خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. کے پی کے جو میرے بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. تو صنم جاوید بھی اب وہاں جا چکی ہیں. بلکہ صنم جاوید کے متعلق تو میں 1 سال سے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ایک سو کالڈ انقلابی ہے جن کو لچھے دار تقریر کرنا آتی ہے, اور بعضوں کا تقریر کرتے ہوئے بلو دی بیلٹ بھی چلے جاتی ہے. لیکن میرے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ کہتے تھے تم لفافہ ہو, تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. نہیں ہو, خیر غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے. ہمارے پاس جو خبریں ہوتی ہیں ہم شیئر کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے ذرائع نہیں آپ کو بتاتے. ہو سکتا ہے میں کسی ایسی جگہ بیٹھا ہوں جہاں میں نے صنم جاوید کو دیکھا اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں کہ تو کل فلاں بات کر رہی تھی. ایز اے صحافی میں تمام لوگوں سے ملتا ہوں, اور آج یہ یہاں کے ان لوگوں سے مل رہی ہے, یہ میں اشارہ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ اب وہ کھل کر عمران خان کی فیملی کو ہٹ کر رہی ہے, اور مراد سعید کو اس موقع پہ جب کہہ رہے ہیں جی خان کی زندگی کو خطرہ ہے. ڈاکٹر شہباز گل ایسے ویلاگ بنا رہے ہیں, ڈاکٹر موحید پیرزادہ ایسے ویلاگ بنا رہے ہیں کہ خان کو خدا نخواستہ بھٹو والا سلوک کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل ورائی صاحب کا کالم بھی آیا تھا کہ خان صاحب اگر معافی مانگ لیں, مصلحت کی طرف چلے جائیں تو بہتر ہے, ورنہ پاکستان میں تو بھٹو بھی نہیں بچ سکا. تو کیا اشارہ دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ اس موقع پر مراد سعید کو لے کر اور خان کی بہنوں کو ہٹ کرنا, علی امین گنڈا پور کو ڈیفینڈ کرنا, یہ کیا شو کرتا ہے صنم جاوید کی, کون سی اپروچ شو کرتی ہے. اور یاد رکھیے گا, ایک اور بات یاد رکھیے گا, جس خاتون کو منصور علی خان ڈیفینڈ کرے نا تو وہاں پڑھ لیجئے گا ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں. اور منصور علی خان کو بڑی تکلیف ہے کہ جی صنم جاوید کو کیوں برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو میں تو یہاں پر صرف یہ پوچھتا ہوں, صنم جاوید ہے کون؟ ایک ٹک ٹاکر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں, اڈیالہ جیل کے باہر ختیجہ شاہ ہوتی ہیں, خان کی بہنیں ہوتی ہیں, اور مخصوص خواتین ہوتی ہیں. وہاں کبھی آپ نے صنم جاوید کو دیکھا؟ میں یہ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, کبھی آپ نے دیکھا کہ صنم جاوید نے علیمہ خان کو, جن کو انڈے پڑتے ہیں, جو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت دے رہی ہیں, جو خان کے پولیٹیکل رائیول ہیں, کبھی آپ نے دیکھا صنم جاوید نے اس کی تعریف میں کوئی بات کی ہو؟ صنم جاوید اس کی تعریف میں بات نہیں کرتی. مشال یوسفزئی اس کی تعریف میں بات نہیں کرتی. علی امین گنڈا پور ان کی تعریف میں بات نہیں کرتا. شیر افضل مروت, یہ وہ کریکٹر ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے یہ کریکٹر کہاں سے ہیں. اور میں ایک آپ سے 7 اگست 2020 کی ایک میں نے اپنے فیس بک پہ پوسٹ لگائی تھی اپنی وال پر, تو میں نے اس میں یہ لکھا تھا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں. 7 اگست 2020 کو یہ فقیر کیا لکھ رہا تھا اپنی پوسٹ پر, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت میری جو پیشین گوئی تھی اس کو درست کر دیا. میں نے یہ آپ کو باقاعدہ دکھا رہا ہوں. لاہور میں اس شخص کی تمام اجناس میں فوٹو کاپیاں موجود ہیں. جب ان کو موقع ملے گا وہ تیور دکھائیں گے. ناچیز کے اس میسج کا سکرین شاٹ لے لیں. 7 اگست 2025. یہ شیر افضل مروت کی میں نے کہا تھا لاہور میں فوٹو کاپیاں تمام اجناس میں. یعنی یہ خاتون تو ایکسپوز ہو گئی, اس کی بہن فلک جاوید, یہ طیبہ راجہ, یہ ایک ٹائپ کا برانڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کو برانڈ کہہ لیں, لوٹ کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں. اور ایک اور بھی کچھ ایسے مرد حضرات بھی ہیں جو آپ کو بڑے انقلابی لاہور میں نظر آتے ہیں, بڑے انقلابی, بڑے جیلوں کی کہتے ہیں جی ہم نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. وہ جیل سے باہر ہی تب آئے جب انہوں نے کہا باہر آ کے ہم توبہ طائب ہو جائیں گے. تو وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے آنے والے چند ہفتوں میں.
یہ میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ بھائی جان میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو جو قوتیں نقصان پہنچا رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں. سنم جاوید کی ایک میں آپ کو کارروائی بتا رہا ہوں, وہ مریم نواز کو ہٹ کرے گی اور ساتھ پی ٹی آئی کے اندر ہر وہ کام کرے گی جو علی مین گنڈا پور کہتا ہے, تاکہ اس کی فین فالوئنگ میں بھی نہ کمی آئے. پی ٹی آئی عمران کے بعد اگر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس وقت کسی خاندان نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے وہ خان کی بہنیں ہیں. نہ خان کی بہنیں مجھے روٹی دیتی ہیں, نہ ٹکر دیتی ہیں, نہ پانی دیتے ہیں, نہ میں کبھی ان سے ملا ہوں. لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں کہوں نہ ان کے پاس کوئی منسٹری, نہ ان کے پاس کوئی اختیارات, نہ ان کے پاس کوئی پروٹوکول علی مین گنڈا پور اور ان لوگوں کی طرح. تو میں کہوں نہیں جی خان کی بہنیں غلط ہے, میں کیسے کہہ دوں اس کی بہنیں غلط ہے؟ تو اب یہ صاف آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ایک گروپ کدھر ہے, دوسرا گروپ کدھر ہے. تو سنم جاوید خان کے جانشین مقرر کر رہی ہے, دوسری طرف کہا جا رہا ہے خان کی زندگی کو خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ خان کی حفاظت کرے. لیکن میری پاس ایک جو انتہائی معتبر ذرائع سے خبر ہے, خان صاحب اللہ خیر رکھے, وہ جیل میں ان پر کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوگا. لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ خان کے ساتھ جیل میں کوئی مس ہیپ نہیں ہوگا. مگر یہاں پر ماحول بنایا جا رہا ہے جی خان کا فلاں جانشین ہے. اور جہاں تک بات ہے مراد سعید کی سوائے منسٹریاں لینے کے, اور 1.5-2 سال سے پتہ نہیں کس منسٹر ہاؤس میں گھسا ہوا ہے, کس فارم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے کیا قربانی دی؟ قربانی تو پی ٹی آئی کے ورکر نے دی, جس کا گھر تباہ ہو گیا, جو 26 نومبر کو باہر آیا, جو عام دنوں میں آتا ہے, جس کے گھر ریڈ ہوتی ہے, جو جیلوں کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتا ہے, جو ایک آواز پہ باہر نکلتا ہے, باہر لیڈرشپ نہیں ہوتی. تو یہاں مراد سعید کو جانشین بنایا ہوا ہے, واہ. یا اس کی بہنیں جو عدالہ جیل کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں, تو جو جانشین مراد سعید, سبحان تیری قدرت. اور ویئرس ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ایران پر دوبارہ حملے کا. میرے پاس جو انتہائی معتبر ذرائع سے خبریں آئی ہیں, بلکہ یہ تو مختلف جو انٹرنیشنل جریدے ہیں وہاں پر بھی خبریں پبلش ہو چکی ہیں باقاعدہ کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر دوبارہ حملے کی اجازت دے دی ہے. جو ان کا بلو آئیڈ بوائے ہے, جو ان کا چہیتا ہے, سب کو پتہ ہے, جس نے 2 ماہ پہلے بھی ایران پر حملہ کیا تھا. میں تو اس کا نام بھی یقین کرے نہیں لیتا. کچھ لوگوں کا نام لینے سے آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کا منہ ناپاک ہو گیا ہوا ہے. بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. تو ان کو انہوں نے اجازت دے دی کہ جی آپ ایران پر دوبارہ حملہ کریں. لیکن ابھی جو 3 دن پہلے چائنا کی ایک وکٹری پریڈ ہوئی تھی, 4تھا دن آج ہو چکا ہے اس پریڈ کو, اس پریڈ میں ایران کے پریزیڈنٹ موجود تھے. اور ایران نے جتنی چائنا سے سپورٹ لینی تھی, جدید طیارے, جدید اسلحے, ہائپر سونک میزائل, یعنی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ویپنری ایران اٹین کر چکا ہوا ہے, ایران حاصل کر چکا ہوا ہے چائنا سے. اور چائنا کا یاد رکھیے گا یہ مزاج نہیں ہے کہ جب وہ کسی کو اسلحہ دیتا ہے, کسی کو اسٹریٹجیکلی سپورٹ کرتا ہے, تو اس کا امریکہ کی طرح واویلا مچاتا ہے بچوں کی طرح, یعنی احسان جتلاتا ہے. جس طرح انڈیا نے جب پاکستان پر حملہ کیا تھا, یا انڈیا نے جب یہ کہہ دیا تھا سو کالڈ پہلگام وقوعے کے بعد, ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اٹیک کریں گے, ہم نے اپنی سہنا کو اختیارات دے دی ہیں, اگر آپ کو یاد ہو, تو چائنا خاموش رہا تھا. لیکن بعد میں پاکستان اور چائنا نے جس طرح مل کے انڈیا کو دھول چٹائی تھی, یقیناً اسلحہ چائنا کا تھا, ٹیکنالوجی چائنا کی تھی, لیکن لڑے ہمارے جوان ہی تھے. تو یہی حال اب ایران کے ساتھ دوبارہ یہ کروائیں گے, ایران کے ہاتھوں, بلکہ میں یہ کہوں گا ایران کے ساتھ نہیں, ایران کے ہاتھوں. کیونکہ 2 ماہ پہلے جو ان کے ساتھ ہو چکا ہوا ان قوتوں کے ساتھ, انہیں سکون نہیں ملا. تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ رجیم چینج ہو, یہاں پر ایسا رضا شاہ پہلوی کا جو بیٹا ہے سو کارڈ, جو وہاں پر گریا پہ جا کے روتا بھی رہا گئی, آپ کے سامنے, آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ایران پر حملہ تھا وہ بے شرم آدمی وہاں چلا گیا تھا اور وہاں گریا پر جا کے کہیں اپنا سیاپا کرتا رہا. میں اب کیا اس کے لیے ایسے لفظ تو نہیں مجھے یوز کرنے چاہیے, لیکن ایکسپوز ہو چکا ہوا تھا. تو ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج نہیں ہوتی تو ایران ایٹمی قوت بن جائے گا, اور ایٹمی قوت بننے کا مطلب ہے کہ اس کی بدماشی ختم ہو جائے گی. کیونکہ اس خطے میں جتنی اس نے بدماشی کی ہے فلسطین والوں کے ساتھ یا دیگر جتنی بھی اس کے ارد گرد مسلم ممالک ہیں, اس نے ان سے سکون چھین لیا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سعودی عربیہ یا یو اے ای, کچھ ایسے جو عرب ورلڈ ہیں یا گلف کنٹریز ہیں, وہ بڑی خوشحال ہیں, وہ خوشحال ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن وہ ملیٹریلی انتہائی کمزور اور ملیٹریلی انتہائی لاغر ہو چکی ہیں. اور ایک دبکے پر, ایک فون کال پر وہ سرنڈر کر جائیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایران اگر ایٹمی قوت بنتا ہے تو خطے میں سعودی عرب کے لیے تو پرابلم ہوگی,
اور عرب ورلڈ کے لیے پرابلم ہوگی کیونکہ بدقسمتی سے سیکٹیرین ڈیوائڈ تو ہے، لیکن اس کا ڈینٹ جو ہے نا اس قوت کو بھی پڑے گا جو گزشتہ 50 سالوں سے اس خطے میں بدماش ہے. اور وہ بدماش کون ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جس نے یزید کی یاد تازہ کر دی ہے. تو ایران پر حملہ ہونے جا رہا ہے، اور ایران اس کے بعد جو دنیا کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو کچھ کرے گا، جو ان کو اپنا چہرہ دکھائے گا، یقین کریں یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.